نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان اپنی فیملی کو جمع فرمایا سید گھرانے کو اور کہا اذا اصاب احدکم ہم او کرب، میرے گھر والوں میری فیملی والوں، اگر تم میں سے کسی کو کوئی پریشانی کوئی ٹینشن آ جائے کوئی دکھ اور تکلیف آ جائے تو وہ یہ کلمات کہا کرے کہ میرا اللہ میرا مالک میرا خالق میرا رازق مجھے پریشانی سے نجات دینے والا بیماریوں سے شفا دینے والا تنگی کو خوشحالی میں بدلنے والا وہ تو میرا اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی پارٹنر نہیں کوئی شریک نہیں ہے۔ جب اس عقیدے کا اظہار کرو گے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اللہ اس کا یہ غم اس کی پریشانی اس کی ٹینشن دور فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی آپ نے خاص طور پر یہ وظیفہ بتایا اور حضرت اسماء بنت امیس کو بھی بتایا کہ جب بھی کوئی ذہنی پریشانی لاحق ہو اور کوئی دوائی نہیں ہے کوئی علاج نہیں ہے کوئی دلاسا دینے والا نہیں تو وہ اللہ تو ہے نا، تو اس وقت زبان سے یہ کلمات پڑھنے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کہ میرا تعلق تو اللہ کے ساتھ ہے، میرا اللہ میرا رب میرا پروردگار جس نے مجھے بنایا ہے وہ میری ہر چیز کو جانتا ہے، پریشانی کہاں سے آئی ہے وہ بھی دور کرے گا، بیماری ہے وہ بھی دور کرے گا، تنگی آ گئی ہے خوشحالی میں وہ وہی بدلے گا۔ تو اس عقیدے کے ساتھ جب اس کو پکارا جائے تو اللہ پریشانی کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے، بیماری کو صحت کے ساتھ بدل دیتا ہے، ٹینشن ختم کر کے سکون کی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چار چیزوں کا خاص طور پر علاج ہے۔ جی آپ نے فرمایا من اصابہ ہم او غم او سقم او شدت، چار چیزیں، ذہنی ٹینشن دکھ بیماری اور مصیبتیں پریشانیاں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئیں کہ جس کو بھی ان چار میں سے ذہنی ٹینشن ہو فرسٹریشن ہو سکون نہیں ہے پریشانیاں ہیں گھر میں تنگی آ گئی ہے بیماری آ گئی ہے دکھوں میں مبتلا ہے تو وہ یہ کلمات پڑھنے شروع کر دے اللہ نجات دے دیتا ہے۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اور اس وظیفے کا ایک عملی واقعہ بھی موجود ہے۔ عبد الرحمن بن زیاد افریقی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے مسلمان لیڈر گزرے ہیں، جی رومیوں کے ساتھ جو کہ اس وقت کے سپر پاور ہیں ان کے ساتھ جنگ ہوئی اور بدقسمتی سے یہ کچھ مسلمانوں کے ساتھ گرفتار ہو گئے، گھیرا ڈالا انہوں نے، فوج زیادہ تھی پکڑے گئے، اور پھر رومی بادشاہ نے آرڈر کیا کہ مسلمانوں کے بہت سارے مجاہدین کو ان کے سامنے کاٹ دیا گیا۔ تو یہ لیڈر ہیں اپنے ساتھیوں کے لیے پریشان بھی ہیں اس شکست پر دکھی بھی ہیں، اور پھر لیڈر ہوتا ہے پوری قوم کا غم بھی ہے، تو اس غم کی حالت میں اس پریشانی کی حالت میں اس سختی کی حالت میں یہی وظیفہ یاد آیا تو زبان سے فوراً نکلا اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ جب یہ دعا پڑھنی شروع کی رومی بادشاہ دور دیکھ رہا تھا کہ یہ کچھ پڑھ رہے ہیں، اس نے بلایا کہ اس کو بلا کے لاؤ کیا پڑھ رہے ہیں، لازمی کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہوگا، بلایا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اس موقع پر، تو مسلمان لیڈر نے بتایا کہ میں وہی الفاظ پڑھ رہا ہوں وہی وظیفہ پڑھ رہا ہوں جو ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مشکل سے نکلنے کے لیے تنگی سے نجات کے لیے بیماری سے شفا کے لیے جو وظیفہ بتایا تھا میں وہی پڑھ رہا ہوں۔ اس نے کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ میں پڑھ رہا تھا اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا ولا اتخذ من دونہ ولیا، میں تو یہ پڑھ رہا تھا کہ میرا اللہ اس مشکل سے نجات دینے والا میرا رب ہے اور اس کے سوا میں کسی اور کو اپنا دوست نہیں سمجھتا، مشکل سے نجات دینے والا وہی ہے میرا۔ بے شک۔ تو وہ رومی بادشاہ کہتا ہے یہی وظیفہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ہم کو بتایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخری دو انبیاء کرام دو رسولوں کا وظیفہ متفق ہو گیا۔